dear student, with the name of Allah, the merciful, the beneficent. Hopefully, अब तमाम लोग खैरियत से होंगे. So far, dear student, we have almost done with English essay. English essay जो है, वो almost हम खत्म कर चुके हैं. उसका सिर्फ 5% चीजें कुछ रहती हैं. वो मैंने कहा क्योंकि बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पेपर जो है इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो याद करने वाली चीजें और प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं. Therefore, I have decided to start with this paper as well. My dear son, this paper has the potential that even you can cross 80 marks as well. और ये CSS का एक आप समझे एक ट्रेंड है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इन एनी 4 सब्जेक्ट किसी भी 4 सब्जेक्ट में अगर वो 75 क्रॉस कर जाए और बाकी तमाम के तमाम पेपर में बेशक उसके 40 मार्क्स आ जाएं, एवरेज मार्क्स आ जाएं, he or she can get the group of her desire as well. उसको उसकी मर्जी का ग्रुप मिल जाता है. और माय डियर फ्रेंड, दिस पेपर हैज द पोटेंशियल. इस पेपर में पोटेंशियल है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में पोटेंशियल है, और तीसरा इस्लामिक स्टडीज जो है उसमें पोटेंशियल है कि यू कैन क्रॉस 80 मार्क्स एज वेल. आपने देखा होगा इस दफा कि बहुत से लोगों ने 90, एक मेरा स्टूडेंट है, he has scored 93 in this paper. अब मुझे कि जो प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से करते होंगे, इसका मतलब है उसकी वोकैबुलरी, उसकी करेक्शन, उसकी नरेशन, उसकी एनालॉजी, उसके पेयर ऑफ वर्ड्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. तो इस पेपर पे आपने बहुत ज्यादा फोकस भी करना है और एफर्ट भी इसमें करनी है, क्योंकि इसमें पर्सनल एफर्ट ज्यादा है. अच्छा, अब इस पेपर का टाइटल पढ़ते हैं. Dear student, जब हम इस पेपर का टाइटल पढ़ें तो दिस टाइटल इंडिकेट दैट बेसिकली द पेपर इज कंसिस्टेड ऑन 2 पोर्शंस. ये टाइटल इंडिकेट करता है ये पेपर बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है. हम एक को कहते हैं ग्रामर, एंड यू नो दैट ग्रामर मीन द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, और दूसरा इसका पोर्शन है कंपोजिशन. और डियर स्टूडेंट, कंपोजिशन का मतलब होता है सेल्फ राइटिंग. कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो क्या अपने अल्फाज में उस चीज को आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो. सो इन बेसिक वे, माय डियर स्टूडेंट, दिस पेपर इज कंसिस्टेड ऑन 2 पोर्शन. One is grammar and the second one is composition. अब ये देखते हैं कि why this paper has been added in CSS. My dear son, this paper is added in CSS in order to check the efficiency of this language. इस वजह से ऐड किया गया है कि स्टूडेंट जो हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो एफिशिएंसी है उसको चेक किया जाए. You know that in our country our official language is English. Therefore, they want to ensure that the future bureaucrats, they must be extraordinary in this language. तो इस वजह से वो इंग्लिश को गेज करना चाहते हैं. मैंने क्या लिखा हुआ है इस पेपर का एम? The examination will be based upon a paper that consists of 100 marks and will be judged to test the following abilities. माय डियर स्टूडेंट, आपका एग्जामिनर आपकी चंद एक एबिलिटीज चेक करना चाहता है, और वो कौन सी हैं? उसमें जो सबसे पहली एबिलिटी है, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉलेज ऑफ ग्रामर. वो आपकी ग्रामर देखना चाहते हैं, और ग्रामर इज कंसिस्टेड ऑन सो मेनी पोर्शन. ग्रामर चंद एक पोर्शन पे बेस करती है. जो सबसे पहला पोर्शन है टेंसेस, नरेशन, एक्टिव स्पेसिफाइज, यूज ऑफ आर्टिकल, पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन, यूज ऑफ प्रेपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन. ये ग्रामर के पोर्शंस हैं. उसके बाद माय डियर सन, दे वांट टू जज योर वोकैबुलरी. उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है डियर सन, वो वोकैबुलरी का पोर्शन है. और वोकैबुलरी में क्या देखना चाहते हैं? दे वांट टू जज योर सिनोनिम, एंटोनिम्स, एनालॉजी ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स. आखिरी जो पोर्शन है दैट इज इडियम और फ्रेजल वर्ड्स.
Then, my dear son, they are interested in your comprehension skills. Comprehension का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहते हैं. Then composition abilities. Composition का मतलब होता है self writing. Then they want to judge that either you can write in flawless English, कि इंग्लिश में किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए. And my dear son, you have the beautiful presentation as well. और आखिरी बात ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए. ये रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, ये आपका सिलेबस है, और इसमें से एग्जामिनर की मर्जी है कि कोई चीज छोड़ दे और किसी की वेटेज बढ़ा दे. माय डियर फ्रेंड, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं ना, तो दिस इज योर सिलेबस. अगर हम आपके सिलेबस को माय डियर फ्रेंड गौर से पढ़े ना, दिस इज कंसिस्टेंट ऑन 3 पोर्शन. ये पोर्शन ए है, ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन है. ऑब्जेक्टिव पोर्शन का मतलब ये है कि या तो चीजें आपको आएंगी या नहीं आएंगी. माय डियर फ्रेंड, यू आर सपोज टू फ्रॉम 45 मार्क्स, बट 45 में से यू आर सपोज टू अटेम्प्ट 35. कि 45 नंबरों में से आपने 35 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है. इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली माय डियर फ्रेंड आपको 20% ऑप्शन दे दी जाएगी. और बिलीव मी, यहां में से जो भी अच्छा कैंडिडेट होगा, he or she can get 35 out of 35. अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं ना, तो आप ये 35 में से 35 नंबर बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी मिनिमम एफर्ट के साथ. आपको ज्यादा एफर्ट की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी याद करने वाली चीजें हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीजें कहां से आ रही हैं. माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली चीज है, दिस इज सिनोनिम एंड एंटोनिम्स. ये 20 नंबरों का क्वेश्चन है और इसके अंदर देयर इज नो ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है. और हर साल हर एक को पता है कि ये कहां से आता है. माय डियर फ्रेंड्स, जो भी 80 या 90 मार्क्स इस पेपर में लेना चाहता है, तो उसके पास ये चॉइस नहीं है कि उसके सिनोनिम और एंटोनिम्स में इवन एक भी गलत हो जाए. होना भी नहीं चाहिए. दूसरा क्वेश्चन जो है, माय डियर फ्रेंड, दिस इज इडियम और फ्रेजल वर्ब्स. ये 8 में से माय डियर फ्रेंड यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8. यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. 8 में से आपने कोई से 5 करने हैं. पेयर ऑफ वर्ड्स, अगेन माय डियर फ्रेंड, आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. Analogy of words या preposition, again my dear friend, out of 8 you are supposed to attempt any 5. कि 8 में से कोई एक 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे. तो इसका मतलब ये है कि डियर फ्रेंड, दिस इज 35 और ये 45 में से करने, एंड दिस इज टोटली बेस्ड ऑन योर ओन एफर्ट. पोर्शन बी, माय डियर फ्रेंड, पोर्शन बी इज टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. बट पोर्शन बी जो है वो मुकम्मल तौर पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड करता है. अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आया जो भी चीज है उसके अगर आपको रूल्स आते होंगे तो आप उनको बड़ी आसानी से कर लेंगे. और डियर फ्रेंड, अगर आपको उसके रूल्स नहीं आते होंगे तो आप उसको कभी भी नहीं कर सकेंगे. इसमें सबसे पहला जो है माय डियर फ्रेंड, दिस इज करेक्शन. और करेक्शन आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. 8 में से कोई भी 5 आपने करने हैं करेक्शन के अंदर. पंक्चुएशन, अगेन माय डियर फ्रेंड, पंक्चुएशन आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. 8 में से कोई से 5 आपने करने हैं. एक्टिवाइज पैसिवाइज, अगेन माय डियर फ्रेंड, या तो नरेशन आती है या एक्टिवाइज पैसिवाइज आते हैं. अगेन आउट ऑफ 8 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट एनी 5. और आखिरी क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन. इसमें कोई ऑप्शन नहीं होती 10 आउट ऑफ 10, और बहुत से लोग 10 आउट ऑफ 10 लेते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि माय डियर फ्रेंड, आउट ऑफ 30 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट 25. ये टोटली दिस बेस्ड ऑन रूल्स. या तो आपको रूल्स आएंगे या आपको रूल्स नहीं आएंगे, दरमियान वाली बात नहीं है.
اور آخری جو پورشن ہے نا مائی ڈیئر فرینڈ، یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے دونوں کو پریکٹیکل اوپر والی تھیوری ہے، اور اس تھیوری کا جو پریکٹیکل ہے وہ آخری دو کوسچن ہے. ریڈنگ کمپریہنشن 20 مارکس، پریسی 20 مارکس. مائی ڈیئر فرینڈ، سپوز کرتے ہیں آپ کو ووکیبلری بھی نہیں آتی، آپ کے پاس ورڈز ووکیبلری بھی نہیں ہے، آپ کو رولز بھی نہیں آتے، تو پھر کیسے آپ پریسی کر لیں گے؟ پھر تو پریسی نہیں کر سکیں گے. اور ویسے بھی مائی ڈیئر فرینڈ، پریسی کا ایک آئیڈیل سچویشن یہ ہو سکتی ہے، اگر میں خود ہی ایگزامینر ہوں، میں خود ہی اسٹوڈنٹ ہوں، میں خود ہی ٹیچر ہوں، تو شاید پھر بھی میرے مور دین 14 مارکس نہیں آئیں گے. اس میں پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا. تو اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے نمبر لینے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے، تو آپ پہلے دو پورشن سے کریں. اچھا، سی ایس ایس کے اندر نا ایک بہت بڑی میتھ کریٹ ہوئی ہے، اور وہ میتھ یہ ہے کہ اگر آپ کا پریسی کا کوسچن فیل ہے تو آپ فیل ہو جائیں گے. میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پریسی جو ہے، ڈو یو تھنک دیٹ دس از کنسسٹنٹ آن 100 مارکس؟ کیا پریسی کا کوسچن 100 مارکس کا کوسچن ہے؟ 100 کا نہیں ہے نا. دس از اونلی کنسسٹنٹ آن 20 مارکس. تو 20 ہی کٹیں گے نا، تو 0 مارک کیسے آئیں گے؟ آئی نو مینی اسٹوڈنٹ، اس سال بھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ڈیو ٹو پور ٹائم مینجمنٹ بڑے اس سے پریسی کا کوسچن رہ گئے، اسٹل شی گاٹ 57 مارکس ان دس ون ایز ویل. میں پچھلے بھی بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. تو یہ اگین متھ ہے. یہ متھ کیوں کریٹ ہوئی ہے اس کی میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ متھ اس وجہ سے کریٹ ہوئی ہے کہ سی ایس ایس کا بہت سا اسٹاف جو بہت سا اسٹوڈنٹ ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ پیپر دینے جاتے ہیں تو باقی کوسچن وہ کر کے ہی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں، وہ اس الوژن میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ویکیبلری آتی ہے، ہمیں کریکشن آتی ہے، ہمیں جنریشن. ان کا سارا فوکس ایک ہی کوسچن پہ ہوتا ہے، اور یہ ان کا سارا فوکس ہوتا ہے پریسی رائٹنگ پہ. کس پہ؟ پریسی رائٹنگ پہ. میڈیسن جب ان کا فوکس صرف پریسی رائٹنگ پہ ہوگا تو پریسی کا کوسچن برا ہوگا، باقی کوسچن تو وہ اٹمپٹ کرے گی نہیں گے، اور باقی کوسچن کی تو انہوں نے ایفرٹ ہی نہیں کی. جب ان کا پریسی کا کوسچن خراب ہوگا تو وہ اسے کلیم کریں گے یہ ہمارا پریسی کا کوسچن خراب ہوا ہے تو ہم فیل ہو گئے. حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے. ایون اوپر والے جو پورشن ہے وہ پریسی کے کوسچن میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب لیٹ می موو فارورڈ. ہم آگے کی طرف کرتے ہیں اور ہم ون بائی ون کوسچن کی طرف موو کریں گے. میرا سب سے پہلا کوسچن جو ہے ویکیبلری ہے، لیکن اس سے پہلے مائی ڈیئر فرینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے اسمال ٹیسٹ. میں ایک چھوٹا سا آپ کا ٹیسٹ لینا ہے. دس از ڈائگنوسٹک ٹیسٹ. میں صرف آپ کو ریئلائز کروانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو اوپر والا پورشن، آپ اس الوژن میں نہ آ رہے ہیں کہ پہلے والا پورشن آپ کو آتا ہے. شاید آپ میں سے میجارٹی لوگ ایسے ہوں گے جن کو پہلے والا ان کے پورشن اے اور پورشن بی نہیں آتا ہوگا، اور ہم نے زیادہ ایفرٹ بھی پورشن اے اور بی کی کرنی ہے. کیوں؟ یہ 60 مارکس کا کوسچن ہے، اور یو آر سپوز ٹو گیٹ آؤٹ آف 80 یو آر سپوز ٹو گیٹ 60. میں کہتا ہوں 60 نہ آئے لیکن 55 کنفرم آپ کے اس میں مارکس آنے چاہیے. میں نے کوشش کی ہے کہ سی ایس ایس کے پرانے پیپرز کے اندر جو مجھے آسان ترین کوسچن ملے ہیں وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کیے ہیں. اور میں سمپل یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا یہ پورشن جو ووکیبلری یا جو آسان پورشن ہے وہ آپ کو آتا ہے یا نہیں. پہلا کوسچن ہے ڈیئر فرینڈ، if the oasis is sand, what is island؟ یہ اینالوجی ہے کہ جو اوسس اور سینڈ کا ریلیشن ہے، آئی لینڈ کا بھی اگلے ورڈ کے ساتھ وہی ریلیشن ہونا چاہیے. Question number 2 is use of preposition. Question number 3 is correction. Question number 4 is punctuation. Question number 5 is again narration. Question number 6 is pair of words. Question number 7 is idiom. Question number 8 جو ہے نا، یہ اردو لکھا ہوا ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن کرنی ہے. اردو میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ اقبال باقاعدگی سے روزہ رکھا کرتے تھے. علامہ اقبال باقاعدگی سے روزے رکھا کرتے تھے. جی سعد بتائیں. سعد آپ نے ہینڈ ریز کیا، میں سن رہا ہوں آپ کو.
شیراز آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کوشچن کر سکتے ہیں، میں سن رہا ہوں آپ کو. ساتھ آپ کے شاید میکرو فون میں کوئی ایشو ہے، آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، پہلے وہ آپ سالو کر لیں. آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے ساتھ ہمیں. ایک منٹ، میں میرے اینڈ پہ شاید کوئی ایشو ہو، لیٹ می چیک. جی آپ ساتھ کوشچن کریں. اب میرے اینڈ پہ ایک ایشو تھا چھوٹا سا. جی ابھی آ رہی ہے. بیٹے ہر کوشچن کے اندر چیک کی جاتی ہیں، انگلش ایسے میں بھی چیک کی جاتی ہیں ہر کوشچن. پنکچویشن تو گرامر ہے نا، دس از دا پارٹ آف گرامر. جی اب ذرا اس کو آپ لوگ اٹمپٹ کریں. دانش صاحب آپ نے ادھر جواب نہیں لکھنا ہے. یو آر سپوز ٹو اٹمپٹ دس آن یور نوٹ بک. جی ساتھ بتائیں. اچھا، ہوپ فلی تمام لوگوں نے ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کو اٹمپٹ کر لیا ہوگا. اب ہم جاتے ہیں اس کے سولوشن پہ. اور اس سے آپ کو میں کہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو آسان ترین مجھے پیپر ملے ہیں نا، میں نے وہ دیے ہیں آپ کو. اگر یہ بھی آپ کے غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ووکیبلری والا پورشن جس میں نمبر آنے چاہیے آپ کے، اس کے نمبر اچھے نہیں ہیں. میڈیسن پہلا کوشچن جو ہے نا وہ ہے if the oscillus is equal to sand. میں تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کر دیتا ہوں کہ اوسس کا مطلب ہوتا ہے ڈیئر فرینڈ دس از دا گرینری دیٹ از سراؤنڈیڈ بائی اے ڈیزرٹ. گرینری پلس واٹر مین کہ یہ گرینری ہوگی، واٹر ہوگا، اور اس کے ارد ریت ہی ریت ہوگی. اور اس سارے کنسپٹ کو ہم ڈیزرٹ بولیں گے. اس پورے کنسپٹ از نون
सेम आइलैंड होगी, बट ये दिस वुड बी अगेन आइलैंड मीन कि सैंड होगी, एंड दैट वुड बी सराउंडेड बाय अ वाटर। और इस सारे कंसेप्ट को या तो हम डेजर्ट बोलेंगे या सी, सॉरी, सारे कंसेप्ट को या तो ओशन बोलेंगे या सी। तो इसका जवाब ओशन नहीं हो सकता। अगर ओशन ठीक था तो इसका जवाब फिर सी भी ठीक होना चाहिए था। एक स्टेप आगे चले गए। दूसरा, माय डियर फ्रेंड, ही इज विक्टिम ऑफ। विक्टिम के साथ हमेशा ऑफ लगता है। आई होप दैट माई फ्रेंड विल डाई सून। बेटे ये होप नहीं आएगा, आई फियर आएगा, आई सस्पेक्ट आएगा, आई एम अफ्रेड आएगा। आप कभी ये सोच सकते हैं कि आप कहें कि मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त की डेथ हो जाएगी? माय डियर फ्रेंड, लफ्ज दो किस्म के होते हैं, एक नेगेटिव वर्ड होते हैं, एक पॉजिटिव वर्ड होते हैं। द प्रिंसेस फादर, यस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये जो बाद में ऐसा आया हुआ है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। तो अगेन इसको हम लिखेंगे, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ईटन द प्रीवियस डे। एक तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और जो डेट था हैड में कन्वर्ट होगा। माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू अलूजन, एक विद ए के साथ है। जो ए के साथ होता है इसका मतलब होता है रेफरेंस। मतलब मैं कह सकता हूं कि इल्लाम इकबाल पोएट्री वाज फुल ऑफ अलूजन, हम इसको रेफरेंस कहते हैं या कोटेशन कहते हैं। और दूसरा अलूजन विद आई के साथ जो होता है, दिस इज फॉल्स इंप्रेशन। माय डियर फ्रेंड, एट लार्ज का मतलब, जो एट लार्ज ईडियम है ना, उसका मतलब बड़ा नहीं है कि बड़ी तादाद नहीं है, उसका मतलब है अनकन्फाइंड, फ्री, आजाद। और आखिरी है बेटे वो इल्लाम इकबाल की एक हैबिट को इंडिकेट किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे इल्लाम इकबाल यूज टू का आना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज टू नहीं लिखेंगे तो डियर फ्रेंड आपका सेंटेंस जो होगा वो गलत कंसिडर किया जाएगा। तो इल्लाम इकबाल यूज टू ऑब्जर्व भी लिख सकते हो, इल्लाम इकबाल यूज टू कीप भी लिख सकते हो, इल्लाम इकबाल यूज टू ओबे भी लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो इल्लाम इकबाल यूज टू फास्ट रेगुलरली। अब जरा आप अपने नंबर लिखें कमेंट्स के अंदर, आपके कितने मार्क्स हैं। ईडियम्स में अगर डियर एक ईडियम गलत हो तो दोनों को गलत कंसिडर जरा करें। मैं क्वेश्चन बाद में लेता हूं, जरा आप कमेंट्स के अंदर अपने नंबर लिखें पहले। देखिए ना, मैंने कहा अगर इफ योर योर स्कोर इज लेस देन 7, तो इसका मतलब ये है कि बेटे ये पोर्शन आपका ठीक नहीं है। ये पोर्शन सिर्फ क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं आसान तरीन, जो आसान तरीन चीजें हैं वो आपको पेपर में दी। ये साबिर गुलाम बताएं। फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम यूज कर लें तो यूज टू का मतलब तो है जो काम पास्ट में बार बार होता हो, तो फिर रेगुलरली यूज करना चाहिए। नहीं नहीं बेटे, पास का यूज टू का मतलब ये नहीं है कि जो रेगुलर है, ये बेसिकली परमानेंट हैबिट्स होती हैं। क्या होती हैं? तो ये मतलब लाजम नहीं है कि डेली बेसिस पे हो, ये भी हो सकता है परमानेंट हैबिट कुछ बीच में रह भी गई हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। रेगुलरली ठीक है। यूज टू के साथ आना जरूरी है। जी आमना, आप बताओ। सर नंबर 3 ये नहीं हो सकता, आई फियर दैट माई फ्रेंड विल डाई ऑफ कैंसर? नहीं बेटे, ड्यू टू क्या गलत है? नहीं सर, थोड़ा वर्ड ही था तो ऑफ भी नहीं यूज होता है। बेटे, जो चीज गलत नहीं है आप उसको नहीं चेंज करेंगे। अगर उसको चेंज करेंगे तो गलत कंसिडर की जाएगी। ठीक है सर। जो ऑलरेडी एक चीज सही है आपने। अच्छा, लेट मी माय डियर फ्रेंड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ज्यादा आपने आप तवज्जो देनी है चीजों पे। Dear friend, this is the question of vocabulary, and my dear friend, this question is consistent on 35 marks. अब समझे, आपका मेजर पोर्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन पे बेस करता है। क्यों ऐड किया गया? पहले तो हम इसके, जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं, मैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पे जाता हूं। My dear friend, the basic purpose of this question is to check the basic understanding of English vocabulary. पर्पस ही यही है कि एग्जामिनर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक वोकैबुलरी को जज करना चाहता है। वो ये देखना चाहता है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश, ये अपने आप को हम म्यूट रखा करें ना। माय डियर फ्रेंड, आपका एग्जामिनर ये देखना चाहता है क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश सरकारी जुबान है कि जो कैंडिडेट हैं आया उनको इंग्लिश आती भी है या नहीं आती। मैंने क्या लिखा है?
میں لکھا the basic purpose of this question is to check the basic understanding of English vocabulary. My dear son, it is consisted on 4 sub-portions. Major portion is synonym and antonyms, 20 marks. Analogy of words, 5 marks. Pair of words, 5 marks. Idiom or phrasal words, 5 marks. اور اگر if you are good candidate, اگر بیٹے آپ تھوڑے سے بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں نا, you can easily get 35 out of 35 in this question as well. آپ بڑی آسانی کے ساتھ 35 میں سے 35 نمبر اس میں لے سکتے ہیں, بڑی آسانی کے ساتھ. My dear son, vocabulary is basically consisted on 2 portions. vocabulary نا ہمیشہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. vocabulary کا ڈیئر سن ایک پورشن جو ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں پیسو vocabulary. آپ دیکھتے ہوں گے جن لوگوں کی انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج ہے نا, my dear son, ان کی 80% لینگویج جو ہوتی ہے نا, یا vocabulary پیسو ہوتی ہے, اور 20% ان کی vocabulary ایکٹیو vocabulary ہوتی ہے. پیسو vocabulary کی ہوتی ہے. پیسو vocabulary کو ہم شارٹ ٹرم vocabulary بھی کہتے ہیں. یہ وہ vocabulary ہوتی ہے کہ جو کہ جب آپ لکھیں یا بولیں تو آپ کو وہ لفظ ریکال نہیں کر سکتے. آپ اکثر دیکھتے ہوگے, آپ کی کوشش ہوگی کہ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے تو آپ اس کو یوز بھی کریں, لیکن لکھتے وقت وہ لفظ آپ کو یاد نہیں آئے گا. لیکن جب پھر ریڈنگ کریں گے وہ لفظ آئے گا تو آپ اس کو میننگ آتے ہوتے ہوں گے. ہم اس کو پیسو vocabulary کہتے ہیں. دوسری vocabulary جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو vocabulary ہوتی ہے. ایکٹیو vocabulary وہ vocabulary ہوتی ہے جس کے میننگ بھی آتے ہیں اور آپ اپنی میننگ کے اسپوکن اور ریٹن میں یوز بھی کرتے ہیں. CSS اسٹوڈنٹ کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی 20% پیسو vocabulary ہونی چاہیے, 80% ایکٹیو vocabulary ہونی چاہیے. تو ایگزام کے اندر دونوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. CSS کے پیپر کے اندر دونوں ایڈڈ ہیں. کیسے؟ مائی ڈیئر فرینڈ, جب آپ کو کوئی کوشچن کسی کی آپشن دی جاتی ہے, کہ جب بھی کسی کوشچن کی آپ کو آپشن دی جائے گی تو مائی ڈیئر فرینڈ آپ سمجھیں وہ آپ کی ایکٹیو vocabulary ہوگی. کہ اگر آپ کو آپشن دی گئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے, سوری, آپشن نہیں دی گئی ہے تو وہ ایکٹیو vocabulary کا ٹیسٹ ہے, اور جب آپشن آپ کو دی جاتی ہے تو وہ پیسو vocabulary کا ٹیسٹ ہوتا ہے. میں دوبارہ بتاتا ہوں, ہم vocabulary کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے پیسو vocabulary. پیسو vocabulary وہ ہوتی ہے جب ہم لفظ دیکھیں تو یاد آ جاتا ہے, ادروائز یاد نہیں آتا. ہم اپنی رائٹنگ میں نہیں ان لفظوں کو لکھ سکتے. تو ایگزام میں بھی یہ ایڈ کی جاتی ہے. ایگزام میں جب پیسو vocabulary کا جب بھی ٹیسٹ لیا جائے گا نا تو ایگزامینر آپ کو آپشن دے گا. جیسے کہ سینونیم اور اینٹونیمز اور انالوجی آف ورڈز جو ہے وہ پیسو vocabulary کا ٹیسٹ ہے. اور ایکٹیو vocabulary وہ vocabulary ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو آپشن نہیں دی جاتی ہے. اگر پیئر آف ورڈز اور ایڈیم کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایکٹیو vocabulary کا ٹیسٹ ہے. سو مائی ڈیئر فرینڈ, وی ہیو بوتھ. ہمارے یہاں ایکٹیو vocabulary بھی ہے اور وی ہیو دا پیسو vocabulary ایز ویل. اب آتے ہیں, سب سے پہلے ہم اسٹارٹ, لیٹ می مائی ڈیئر فرینڈ اسٹارٹ ود دس اینٹونیم اور سینونیمز کہاں سے آتے ہیں. میں I would like to give you the data of 3 years. میں آپ کو 3 سال کا ڈیٹا دیتا ہوں. مائی ڈیئر فرینڈ, اس سال بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے 100 میں سے 93 مارکس لیے. اس کا مطلب ہے 93 والا وہ کینڈیڈیٹ ہوگا جس کی vocabulary کا ایک بھی لفظ غلط نہیں ہوگا. اور کیوں نہیں غلط ہوگا؟ کہ شاید اس نے کسی ایسی سورس سے پڑھا ہوا ہے کہ جو سارے کے سارے میں پیپر میں آئے تھے. فار ایگزامپل ڈیئر فرینڈ, 2020 کے اندر جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں 20 out of 20 words, 20 میں سے 20 الفاظ ایک ہی سورس سے لیے گئے ہیں, کہ سارے کے سارے ایک ہی سورس سے الفاظ آئے تھے. 2019 کے اندر بھی 20 out of 20 has been taken from the same, اسی سورس سے جس سے 20 میں اٹھائے گئے ہیں لفظ. 2018 میں 17 words have been taken from this source. تو ہر سال سمجھیں ہمارے ہاں ایک سورس ہے, ہر سال ایگزامینر لفظ جو ہے وہاں سے اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے اس کی بھی میں لاجک پہ چلا جاتا ہوں.
माय डियर स्टूडेंट, आपके जितने भी एग्जामिनर या कमीशन की एक मेंटेलिटी है, और कमीशन की मेंटेलिटी ये है कि बेटे ये मुमकिन ही नहीं है कि एक इंग्लिश का प्रोफेसर पेपर बना रहा है, वो लफ्ज लिखेगा और फिर उसकी 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन लिखेगा, मुमकिन ही नहीं है। इसी वजह से आप वन पेपर देखें ना, वन पेपर जो होते हैं अक्सर जो सारे के सारे प्रीवियस पेपर से उठाए जाते हैं। अब ये सोर्स क्या है माय डियर सन? ये सोर्स है जीआरई इंटरनेशनल। हर साल आपके सिनोनिम एंटोनिम इसी किताब से आ रहे हैं, और जो मोर देन 80 स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने इसको डी कोड किया हुआ है चीज को। जो भी शख्स इसको डी कोड कर लेगा वो इससे नंबर लेगा, जो भी बंदा इसको डी कोड कर लेगा वो इससे नंबर लेगा। तो अब हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं, वैसे माय डियर फ्रेंड जीआरई के अंदर हमारे 3500 अल्फाज हैं। वी हैव 3500 वर्ड्स इन जीआरई लिस्ट। हमारी जीआरई लिस्ट के अंदर 3500 अल्फाज की एक लिस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि आप 3500 अल्फाज को याद करें। इसके अंदर डियर फ्रेंड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं, या आप समझे चंद एक एक्सरसाइजेस दी गई हैं। मैं वो एक्सरसाइजेस अभी आपको दिखा देता हूं। हर एक्सरसाइज के अंदर 50 वर्ड्स हैं, नॉट 50, 15 वर्ड्स। तो ये टोटल 50 एक्सरसाइजेस बनती हैं। तो डियर फ्रेंड 50 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं ना, तो ये 750 वर्ड्स बनते हैं। आप समझे डियर फ्रेंड, हर साल इन 750 वर्ड्स जो हैं, आपका एग्जामिनर हर साल इन्हीं 750 वर्ड्स से आपके पेपर के अंदर जीआरई का पेपर देता है। या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में माय डियर फ्रेंड ये शेयर कर चुका हूं, ये लफ्जों की लिस्ट। ये वो लिस्ट है, गालबन आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो गई होगी। माय डियर फ्रेंड ये वो लिस्ट है। ये देखें ना, पहला जो हमारी एक्सरसाइज है ये सिनोनिम्स की है, हमारी दूसरी जो है वो एंटोनिम्स की है, अगेन तीसरी हमारी सिनोनिम की है, 50% हमारे एंटोनिम्स की है। तो ये टोटल मिल के ना, ये माय डियर फ्रेंड आपकी टोटल 50 एक्सरसाइजेस बनती हैं। देयर टोटल 50 एक्सरसाइजेस बनती हैं हर साल। आप समझें कि बेटे यही 50 में से आपकी ये तमाम के तमाम वर्ड्स इन्हीं 50 से आ रहे हैं। तो हमारे टोटल कितने हुए, हमने किस चीज को करना है? मैंने बड़ा सिंपल कर दिया है। मैंने कहा हर साल ये जीआरई से पेपर उठाया जाता है। जीआरई में वैसे तो 3500 अल्फाज हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड हैं, उन्होंने एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। 50 एक्सरसाइजेस हैं, हर एक्सरसाइज में 15 वर्ड्स हैं। ये टोटल 750 वर्ड बनते हैं। तो हम ये 750 वर्ड्स करेंगे। और पिछले साल 2020 के अंदर, 2019 के अंदर 20 में से 20 अल्फाज इसी सोर्स से आए थे। अब चलते हैं, कभी कभार क्या करता है जैसा आपका एग्जामिनर 2-3 अल्फाज जो है ना वो लोकल एनटीएस से उठा लेता है। माय डियर फ्रेंड, आपका एग्जामिनर क्या करता है कि कभी कभार ये एनटीएस, लोकल एनटीएस जो है, ये जहांगीर पब्लिशर, ये कलवाम पब्लिशर, इनसे भी 2-4 अल्फाज दे देता है। वैसे तो इनके अंदर ये जहांगीर की ले लें, करवां की ले लें, किसी और की ले लें, ये 500 वर्ड्स हैं इनकी जो वोकैबुलरी की लिस्ट है। लेकिन उन 500 में से भी आप समझें बेटे 450 वर्ड्स जो है ना, या आप कहें कि मेजॉरिटी वर्ड्स जो हैं वो जीआरई इंटरनेशनल से उन्होंने कॉपी पेस्ट की हुई है। तो इस वजह से एनटीएस लोकल को आप छोड़ भी दें तो कोई इशू नहीं, छोड़ भी दें तो बेहतर है। वो 50 जो लफ्ज है वो मोस्टली आते भी नहीं है। आगे आते हैं कॉमन यूजेज वर्ड। तो हर साल डियर ये भी एक वोकैबुलरी का रूल है कि 2-4 अल्फाज जो हैं वो बड़े कॉमन यूजेज वर्ड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पिछले साल एक लफ्ज आया हुआ था एसे, ये एसे राइटिंग जो है, उससे चंद साल पहले लफ्ज आया हुआ था कंप्रीहेंशन। तो कॉमन यूजेज वर्ड्स भी आते हैं।
لیکن اس کے بعد جو مین سورس ہے نا ڈیسنٹ یہ ریڈر ڈائجسٹ ہے. شاید آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریڈر ڈائجسٹ پڑھتا ہوگا. یہ میرا خیال ہے سب سے پہلی میگزین یہ ہے. اور یہ جو ابھی پروفیسر جو سی ایس ایس کے پیپر چیک کرتے ہیں نا 1970s یا 80s والے, اس وقت انٹرنیٹ تو تھا نہیں. اس وقت صرف جو ایک اچھی میگزین انگلش میں آتی تھی وہ ریڈر ڈائجسٹ کرتی تھی. اور آپ کو پتا ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اولڈ ہیبٹ ڈائی ہارڈ. تو جن لوگوں کو جس کی ویسے پڑھ جائے نا, اڈکشن ہو جائے ریڈنگ کی, تو وہ اسی چیز کو ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں. تو ریڈر ڈائجسٹ کا ایک بیسیکلی چیپٹر ہے کہ وہ ہے, اس کو نام انہوں نے دیا ہے ورلڈ پاور کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ہفتے چند ایک الفاظ آئیں گے اور اگلے ہفتے ڈیوسنٹ ان الفاظ کے میننگ آ جائیں گے. مین کے اس میں 10 الفاظ آئیں گے نومبر میں, دسمبر میں پچھلے 10 الفاظ کے میننگ آ جائیں گے اور اگلے 10 الفاظ وہ ایڈ کر دیں گے. تو یہ بھی ہوتا ہے ریڈر ڈائجسٹ کے اندر. تو اس سال کے ٹوٹل جو بنیں گے نا ریڈر ڈائجسٹ, سال کے آپ کو پتا ہے 12 اور ہر میں 10 الفاظ آتے ہیں, تو یہ 120 الفاظ بن جاتے ہیں. یہ بھی آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں, کیونکہ کبھی کبھار میں بتا رہا ہوں کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 20 آؤٹ آف 20 یہ ریڈر ڈائجسٹ سے الفاظ ایگزامینر آپ کے پیپر میں دے دے. یہ بڑے اس کی پروبیبلٹی ہے, اس کے چانسز ہیں کہ 20 آؤٹ آف 20 ہو سکتا ہے یہ سارے کے سارے اٹھا کے آپ کے ایگزامینیشن میں یہ چیزیں دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہے, بڑی پاسبلٹی ہے. تو یہ ریڈر ڈائجسٹ کے الفاظ جو ہیں میں اگلے چند دنوں تک یہ بھی آپ کے گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا. تو اب ہم نے ٹوٹل کیا کہا کہ 750 آپ نے جی آر ای یاد کرنی ہے اور 120 ورڈز جو ہیں آپ نے ریڈر ڈائجسٹ کے یاد کرنے ہیں. اگر ان دونوں چیزوں کو کر لیں تو آئی ایم ڈیڈ شیور, میں انشاءاللہ اس چیز پہ شیور ہوں کہ آپ 20 آؤٹ آف 20 تو شاید میں نہیں کہوں گا, لیکن مور دین 18 ورڈ جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر لیں گے, بڑی آسانی کے ساتھ. اب کرنا آپ نے کیا ہے, آپ نے چند ایک چیزیں کرنی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈیسنٹ کائنات میں کوئی بھی ایسا وہ انسان نہیں ہے جو کسی چیز کو پہلی دفعہ پڑھے اور اس سے پہلی دفعہ چیز یاد ہو جائے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یو آر سپوز ٹو ریڈ دیز ورڈز ٹائم اینڈ اگین. آپ یہ چند ایک الفاظ جو ہیں ان کو بار بار پڑھیں, مور دین 100 ٹائم, بار بار ان کو ریڈ آؤٹ کریں. کیوں؟ آپ کا سب سے پہلی جو اسائنمنٹ ہے نا مائی ڈیئر فرینڈ, آپ کی پہلی اسائنمنٹ ہے ان لفظوں کو یاد کرنا. جب آپ ان لفظوں کو یاد کر لیں گے نا, اس کے بعد اگلی اسائنمنٹ یہ آتی ہے کہ ان لفظوں کے اپنے میننگ بھی یاد کرنے. تو میں نے کہا کہ میک یور آئیز فیملیئر وتھ سچ ورڈز. ان لفظوں کے ساتھ اپنے آپ کو فیملیئر کریں. ان لفظوں کو ڈیوسنٹ آپ بار بار ریڈ آؤٹ کریں. آپ جتنی دفعہ ان لفظوں کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ سمجھیں بیٹے آپ کی یہ ہیبٹ جو ہے ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد سیکنڈ سٹیج میں آپ نے کیا کرنا ہے مائی ڈیئر فرینڈ, آپ نے لفظوں کو یاد کرنا ہے اور ان کے میننگز کو بھی یاد کرنا ہے. آپ نے لفظوں کو یاد کرنا ہے اور دوسرے سٹیج پہ ڈیسنٹ آپ نے لفظوں کے میننگز کو بھی یاد کرنا ہے. ہم نے صرف ان لفظوں کو نہیں یاد کرنا, آپ نے ڈیسنٹ ان لفظوں کے میننگز کو بھی یاد کرنا ہے. اور تیسری آپشن کیا ہے کہ ڈیسنٹ یہ بھی کرنا ہے, میننگ آپ جب یاد ہو جائیں گے نا, کبھی کبھار ایگزامینر یہ بھی کرتا ہے کہ نیچے جو آپشن ورڈ ہے وہ اس کو چینج کر دے گا. کیسے چینج کر دے گا؟ فار ایگزامپل میں نے ایک ورڈ لکھا ہے ایسے, اس کے اندر 4 آپشن ہیں. پہلی اٹیمپٹ کی ہے, دوسری کمپوز کی ہے. تو ایگزامینر یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایسے کا مطلب تو اٹیمپٹ ہوتا ہے, اٹیمپٹ کو چھوڑ دے, کمپوز کا سینونیم ٹاپ پہ لکھ دے, اس ایسے کو چھوڑ دے, ایسے کو نکال دے, ان پر لکھ دے سیلف رائٹنگ. تو اس وجہ سے جو 4 نیچے ورڈز آپشن ہیں مائی ڈیئر فرینڈ, آپ نے جو آپشنل ورڈز ہیں ان کے میننگ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. تو یہ 750 ورڈ نہیں رہیں گے, یہ 2800 الفاظ ہو جائیں گے. میں دوبارہ بتاتا ہوں, آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے, آپ نے لفظوں کو یاد کرنا ہے, اور اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ ریڈ دیم لاؤڈلی. آپ ان کو اونچا اونچا پڑھیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ حافظ قرآن ہوتے ہیں یہ اونچا اونچا پڑھتے ہیں. کیوں اونچا اونچا پڑھتے ہیں؟ کہ اس وجہ سے اونچا اونچا پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ڈبل انٹیک لے رہے ہوتے ہیں. اور ڈبل انٹیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ جو سن وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو ریڈ دیم لاؤڈلی, ریممبر ورڈز اینڈ دیئر میننگ. آپ لفظوں کو یاد کریں, ان کی میننگ بھی یاد کریں. اینڈ یو شوڈ ریممبر آپشنل ورڈز اینڈ دیئر میننگ ایز ویل. آپ نے آپشنل ورڈز کو بھی پڑھنا ہے اور یو شوڈ آپشنل ورڈز کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کی میننگز کو بھی پڑھنا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے, آپ اپنے آپ کو ڈیسنٹ ان میوٹ کر کے رکھا کریں نا. بار بار آپ اپنے آپ کو میوٹ کر دیتے ہیں تو اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. اچھا, آپ بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی لفظ جو, یہ بھی ٹھیک ہے آپ ڈیلی والے لفظ, لیکن بیٹا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اخبار سے ڈیلی لفظ, ایک تو یہ اسائنمنٹ بڑی مشکل ہوتی ہے اور اس کے بڑے ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ چیز آ جائے پیپر کے اندر. لیکن اگر یہ آپ ایک پریکٹس کر رہے ہیں کہ اخبار سے 2-4 الفاظ, تو یہ ویسے آپ کی ویکیبلری بڑھ رہی ہوتی ہے. دس از فائن, اس کو کرتے رہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے, تو میں نے آپ کو ڈیئر سورس بھی بتا دی, سورس کے ساتھ میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا ان کو یاد کرنے کا. کیا ہے کہ آن نیکسٹ ٹیوزڈے, آج بھی ٹیوزڈے ہے, اگلے ٹیوزڈے کو ڈیسنٹ یہ جی آر ای کی پہلی 15 ایکسرسائزز جو ہیں میں ان کا آپ سے ریٹن ٹیسٹ لوں گا. میں 50 مارکس کا ٹیسٹ لوں گا, جس میں 25 مارکس جو ہوں گے وہ سینونیم کی ہوں گے اور 25 ورڈز ہی اینٹونیم کے ہوں گے. اور اس کے اندر جو پاسنگ مارکس ہوں گے آؤٹ آف 50 45 پاسنگ مارکس ہوں گے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, میں نے جو سے نیکسٹ ٹیوزڈے کو یہ جو آج جی آر ای آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا, اس کی پہلی فاسٹ 15 ایکسرسائزز کا میں آپ سے ٹیسٹ لوں گا. لیٹ می موو فارورڈ. میڈیسن نیکسٹ میرا جو کوشچن ہے وہ کوشچن ہے پیئر آف ورڈز کا. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ سی ایس ایس کے اندر صرف ایک ہی کوشچن ہے جو ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے, وہ کوشچن ہے ڈیسنٹ پیئر آف ورڈز کا. کبھی آپ نے سوچا یہ کیوں ریپیٹ ہوتا ہے؟ چلے پہلے تو میں آپ کو پیئر آف ورڈز کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ پیئر آف ورڈز ہوتے کیا ہیں. My dear friend, in English, when two words has very close spelling or very close pronunciation, they are known as a pair of words. کہ جب انگلش کے اندر دو الفاظ کی بہت زیادہ کلوز پروننسیشن ہو یا کلوز اسپیلنگ ہو تو ان کو ہم پیئر آف ورڈز کہتے ہیں. ان انگلش لینگویج مائی ڈیئر فرینڈ, بیٹے انگلش زبان کے اندر ہمارے ٹوٹل پیئر آف ورڈز کی جو تعداد ہے دے آر 325. 325 ہمارے ٹوٹل پیئر آف ورڈز ہیں. انگلش لینگویج کے اندر ہمارے ٹوٹل پیئر آف ورڈز کی جو تعداد ہے دس از 325. اب لازم بات ہے آپ کے ایگزامینر کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے, انہیں تو نہیں 325 کے اندر اندر سے ہی دینے ہیں, انہیں کوئی چیز باہر سے تو آپ کے پیپر میں نہیں دینی. تو جب اس کے پاس ریسرچ کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو لازم بات ہے وہ جو 325 ہے انہی کے اندر سے دے گا. اور اس وجہ سے اکثر آپ کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار پریویس سالوں کے کر لو تو آپ کے پیپر میں یہی آتے ہیں. یہ کسی حد تک بات صحیح بھی ہے, لیکن ہم کیا کریں گے, ہم یہ ٹوٹل 325 جو ہے ان ساروں کو کریں گے. 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں نا, تو یہ ہر سال میں نے کہا کہ بڑے یہی پیئر آف ورڈز آتے ہیں. ہاں کبھی کبھار ایگزامینر یہ بھی کر دیتا ہے کہ پیئر آف ورڈز کی جگہ ووکیبلری دے دیتا ہے. ہم مثلا ایک لفظ ہے کمپوزیشن اینڈ کمپریہنشن, یہ کہاں سے پیئر آف ورڈز ہیں؟ یہ تو کوئی پیئر آف ورڈز نہیں ہے, یہ تو ووکیبلری ہے. کبھی کبھار پیئر آف ورڈز میں کبھی کبھار 1-2 الفاظ ووکیبلری کی بھی دے دیتا ہے. اچھا, اب اس میں ایشو کہاں پہ آتا ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے؟ جیسا میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اس میں ایشو یہ آتا ہے, اکثر جو ایک ایشو آتا ہے, میننگ آپ کو دونوں آتے ہوتے ہیں, مطلب آپ کو دونوں کا آتا ہوتا ہے, لیکن غلطی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی جگہ اس کے میننگ اور اس کی جگہ اس کے مین کے ان کے آپ کو میننگ الٹا لکھ کے آ جاتے ہیں. مین کے پہلے الوژن کی جگہ آپ ریفرنس لکھ دیں گے اور دوسرا الوژن جو ہے اس کی جگہ آپ لکھ دیں گے ریفرنس. مین کے پہلے الوژن کی جگہ ریفرنس اور دوسرے الوژن کی جگہ آپ ہڈن سم تھنگ دیٹ از ناٹ ویزیبل لکھ دیں گے. اب ان کا طریقہ کیا ہے؟ میڈیا سر, پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان کے سپیلنگ یاد کریں. جب آپ ان کو یاد کریں نا تو آپ ان کے سپیلنگ بھی یاد کریں کہ پہلے کے یہ سپیلنگ ہے, دوسرے کے یہ سپیلنگ ہے, پہلے کا یہ مطلب ہے, دوسرے کا یہ مطلب ہے. لیکن ایک سٹیپ آپ نے اور بھی کرنا ہے. یو آر سپوز ٹو موو 1 step فارورڈ. آپ ایک سٹیپ آگے جائیں. روز سٹیپ کیا ہے بیٹا؟ سٹیپ یہ ہے
کہ آپ ان دونوں کو الفابیٹیکلی ارینج کرو. مثلا ڈکشنری وائز یہ دو الوژن ہیں نا, ان میں ڈکشنری میں اے والا پہلے آئے گا, آئی والا بعد میں آئے گا. آپ اس ترتیب سے ان کو ارینج کریں. اب آپ اس کو ایسے یاد کریں, اسپیلنگ بھی یاد ہے آپ کو, آپ اس کو ایسے یاد کریں کہ میرے پہلے الوژن کا یہ مطلب ہے, دوسرے الوژن کا یہ مطلب ہے, کہ اس لسٹ میں اب ایگزامینر کیا کہے گا. ایگزامینر کبھی کبھار ہو سکتا ہے الٹ لسٹ دے دے, یہ اوپر والی ایگزامینیشن میں ایسے دے دے, تو آپ کی ترتیب خراب ہو گئی نا. آپ اس کو اپنی ترتیب میں لے آئیں, کیونکہ آپ کی ترتیب جو ہے نا, آپ کی ارینجمنٹ سائنٹیفک ارینجمنٹ ہے. آپ اپنی ترتیب میں لے آئیں گے کہ اے والا پہلے آئے گا, آئی والا بعد میں آئے گا, اور اب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پہلے کا یہ مطلب ہے, دوسرے کا یہ مطلب ہے. بلیو می ڈیئر فرینڈ, آج بھی مجھے بہت سے لفظ ایسے ہیں جن کے اسپیلنگ نہیں آتے, لیکن مجھے اس ارینجمنٹ سے یاد ہے. مثلا بیٹے دو لفظ ہیں, ایک ڈائری ہے, ایک ڈیری ہے, مجھے آج بھی یاد ہے. مجھے اسپیلنگ ابھی بھی نہیں آتے. مجھے پتا ہے کہ جو اس لسٹ میں پہلا ورڈ ہے دیٹ از ملک ریلیٹڈ, اور اس میں جو دوسرا لفظ ہے دیٹ از بک ریلیٹڈ. چلیں ہم ان کو لکھتے ہیں. ایک ہے ڈائری, DAIRY, یہ ملک ریلیٹڈ ہے نا, اور دوسرا ڈائری, یہ بک ریلیٹڈ ہے. تو میں نے کہا ایگزامینر ان کی جو بھی لسٹ کر دے, ایگزامینر اس کو DI کو پہلے لکھ دے, DA کو بعد میں لکھ دے. میری تو ایک سائنٹیفک ارینجمنٹ ہے نا, میری تو الفابیٹیکلی ارینجمنٹ ہے. تو میں نے کیا کہا کہ اس میں جو ایشو آتا ہے کہ ہمیں یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پہلے کا کیا مطلب ہے اور دوسرے کا کیا مطلب ہے. تو ڈیئر فرینڈ, ہم نے ان کو کیا کیا ہے, تو ہم نے اب ان کو جو یاد کرنے کا ایک میتھڈ بنایا ہے. ڈیئر فرینڈ, ہم نے ان کو یاد کرنے کا میتھڈ یہ بنایا ہے کہ ہم آئندہ کیا کریں گے. ہم ایک تو ان کی اسپیلنگس یاد کریں گے, بالکل کرتے جائیں گے, اور اب اسپیلنگ کے ساتھ ساتھ ڈیئر فرینڈ ہم اس کا دوسرا میتھڈ جو اڈاپٹ کریں گے, ہم یہ اس کا میتھڈ اڈاپٹ کریں گے کہ جو پہلا ورڈ ہم ان کو الفابیٹیکلی ارینج کریں گے. اور ویسے جو میں نے ان سارے 325 کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے مائی ڈیئر فرینڈ, میں نے ان کے سینٹینس, اور میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ ان کے سینٹینسز یاد کر کے جائیں. کیوں؟ جب آپ ادھر سینٹینس بنانے لگتے ہیں نا, تو اکثر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے. مائی ڈیئر فرینڈ, اگر ایک سینٹینس بنایا ہے نا, اور اس سینٹینس کے اینڈ پہ آپ نے فل سٹاپ ایڈ نہیں کیا ہے, تب بھی وہ جملہ غلط کیا جائے گا. ایون اگر آپ نے اس کے اینڈ پہ فل سٹاپ نہیں لگایا ہے, تو ڈیئر فرینڈ تب بھی اس سینٹینس کو غلط کیا جائے گا. تو اس وجہ سے آپ بیٹے وہاں بنانے کی کوشش کریں گے نا, تو آپ کوئی نہ کوئی غلطی کر آئیں گے, چھوڑ آئیں گے. تو اس وجہ سے میں نے تمام کے تمام ان 325 کو اکٹھا کیا ہے, ان کو الفابیٹیکلی ارینج کیا ہے. تو آپ نے دو رٹے لگانے ہیں. پہلا رٹا ان کے اسپیلنگ کا لگانا ہے, اور دوسرا رٹا یہ لگانا ہے کہ پہلے کا یہ مطلب ہے, دوسرے کا یہ مطلب ہے. دین آپ نے اپنے پیپر میں ان کو لکھ کے آنا ہے. میں آپ کو یہ ورڈز کی فارم بھیجوں گا. ورڈز کی اس وجہ سے بھیجوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سینٹینس چینج کرنا ہے, تو یو می چینج دس سینٹینس ایز ویل. ویسے اگر پوری بھی کلاس ایک ہی جملہ لکھ کے آ جائے گی نا, تو تب بھی آپ فیل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کے اندر ڈیئر فرینڈ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کوالٹی آف سینٹینس نہیں یہاں پہ دیکھی جاتی. یا سینٹینس کا خالی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا سینٹینس صحیح ہے یا غلط ہے. تو اگلے سیٹرڈے کو, سو ناٹ سیٹرڈے, ٹیوزڈے کو, آج میں اگین ایک پیئر آف ورڈز کی بھی آپ کو لسٹ بھیج رہا ہوں, اور اگلے ٹیوزڈے کو میں آپ کے اس لسٹ میں سے جو فرسٹ 100 پیئر آف ورڈز ہیں ان کا بھی ٹیسٹ لوں گا. یہ بھی 20 مارکس کا, جب 30 مارکس کا ٹیسٹ ہوگا. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, میں نے کہا کہ ڈیئر فرینڈ پیئر آف ورڈز آپ کے ہر ایگزامینیشن کا اسینشیل پارٹ ہے, چاہے وہ PMS کا ایگزام ہو, چاہے وہ CSS کا ایگزام ہو. کبھی یہ 5 مارکس کے آتے ہیں, کبھی یہ 10 مارکس کے بھی آتے ہیں. PMS میں اکثر 10 مارکس کے ہوتے ہیں, جوڈیشری میں اکثر یہ 20 مارکس کے بھی آ جاتے ہیں. My dear friend, pair of words کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ when two words has very close spelling or pronunciation, they are known as a pair of words. A pair of words کو my dear friend یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو نمبر 1 ان کی اسپیلنگ یاد کریں, اور dear friend اسپیلنگ کے ساتھ ساتھ آپ ان کو الفابیٹیکلی ارینج کریں,
کہ الفابیٹیکلی پہلا ورڈ یہ آتا ہے, دوسرا ورڈ یہ آتا ہے, اور ان کو ڈیسنٹ الفابیٹیکلی ارینج کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو یہ بھی یاد کرنا ہے کہ میرے پہلے ورڈ کا یہ مطلب ہے, دوسرے ورڈ کا یہ مطلب ہے. ایگزامینیشن میں بے شک وہ ان کی ارینجمنٹ چینج کر دے. آپ کی ارینجمنٹ ایگزامینیشن میں ڈیسنٹ وہ کہتے ہیں کہ سپوز کرتے ہیں یہ والی ارینج کر لے جس کو انڈر لائن کر لو, ایگزامینیشن میں ایسے آ جائیں. اب آپ کی ترتیب تو الٹ ہو گئی نا, تو آپ کی تو ایک سائنٹیفک ترتیب ہے, آپ ان کو اپنی ترتیب میں لے آئیں کہ اے والا پہلے آئے گا, آئی والا. اب آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ کے پہلے کا یہ مطلب ہے اور دوسرے لفظ کا یہ مطلب ہے. تو نیکسٹ ٹیوزڈے کو میں آپ کے ان 100 پیئر آف ورڈز کا ٹیسٹ لوں گا. 15 ایکسرسائزز جاری کی ہوں گی اور 15 ورڈز پیئر آف ورڈز کی ہوں گی. اب جاتے ہیں ہمارے جیسے تیسرے کوسچن کی طرف. یہ کوسچن ہے ایڈیم اور فریزل ورب کا. اس میں کیا فرق ہے مائی ڈیئر؟ ایڈیم اور فریزل ورب کا بڑا آسان سا فرق ہے. 8 میں سے موسٹلی 6 ایڈیم یا 5 ایڈیم آتے ہیں, 2 یا 3 فریزل ورڈز آتے ہیں. جو ایڈیمز ہیں نا, ان کا طریقہ یہ ہے. ایڈیم اور فریزل ورب کا ڈفرنس کیا ہے مائی ڈیئر؟ ایڈیم وہ لفظ ہوتے ہیں جس کے اندر کی لفظ جو ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے, کہ ایڈیم کے اندر جو کی ورڈ از آلویز ناؤن. دیکھیں نا, میں سپوز پہلا لفظ پڑھتا ہوں این ایپل آف آئیز, مائی ڈیئر اس کے اندر تو جو کی ورڈز ہیں وہ یا تو ایپل ہے یا آئی ہے, تو اس کے اندر ایڈیم کے اندر کی ورڈ ہمیشہ ناؤن ہوتا ہے. اور فریزل ورب جو ہے اس کے اندر جو کی ورڈز ہے وہ ہمیشہ ورب ہوتا ہے, ورب کے ساتھ پریپوزیشن چینج ہوتی ہے, اور جب آپ کی پریپوزیشن چینج ہوتی ہے تو آپ کی میننگ چینج ہو جاتے ہیں. کال ان کا اور مطلب ہے, کال ایٹ کا کوئی اور مطلب ہے, کال آن کا کوئی اور مطلب ہے. تو جیسے فریزل ورب کا کچھ اور مطلب ہے اور ایڈیمز کا کچھ اور مطلب ہے. یہ کہاں سے آتے ہیں مائی ڈیئر؟ ایک کتاب ہے جو CSS کے ہر بچے کے پاس وہ کتاب موجود ہے, اور حالانکہ وہ ریکمینڈڈ کتابوں میں سے یہ ہے, ہر بچے کے پاس وہ کتاب موجود ہوتی ہے, لیکن اس سے وہ باقی سارے کوسچن کریں گے, لیکن ایڈیم اس کتاب سے نہیں کریں گے. حالانکہ ہر سال اسی کتاب سے آپ کے پیپر کے اندر ایڈیمز آ رہے ہیں. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش بائی سعادت حسین. آپ کو پتا ہے آپ کے ایڈیمز اور فریزل ورب دونوں اسی کتاب سے آتے ہیں. اور میں نے یہ جو 325 لیے ہیں نا, ان میں سے کچھ تو ایکسٹرا ہیں, میں نے بھی اسی کتاب سے لی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں بیٹے آپ اگر یہ ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش, اس کے اندر ٹوٹل جو ایڈیم اور فریزل وربز ہیں ان کی تعداد ہے 980 980 پیئر آف ایڈیم اور فریزل وربز ہے, اور ہر سال مائی ڈیئر فرینڈ یہ اسی کتاب سے آ رہے ہیں. باہر کی کوئی سورس ہی نہیں ہے. آپ اس کو کر لیں, 8 میں سے 5 کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اسی کتاب سے آئیں گے. اگر ڈیئر آپ اسے نہیں کرنا چاہتے, اس کتاب میں ہیں, میں نے بتایا ہے کہ تھوڑے سے کمپلیکس ہیں, دیر از another book, اور وہ کتاب جو ہے وہ پروفیسر آفتاب احمد کی کتاب ہے, اور کتاب کا نام ہے ٹو دا پوائنٹ بائی پروفیسر آفتاب احمد. اس کتاب سے بھی اس کو کر سکتے ہو, لیکن اگین اس کتاب سے ہارڈلی 2 سے 3 to 4 آتے ہیں. تو میری ایڈوائز یہی ہے کہ آپ جو ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش سعادت حسین کی کتاب ہے, آپ وہاں سے یہ کریں. ان کا بھی ٹیسٹ میں نہیں لے رہا ہوں, اس وجہ سے اس کا ٹیسٹ نہیں لے رہا ہوں کیونکہ پہلے ہم ان کو ختم کریں گے پھر, لیکن آپ اپنے طور پہ ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش سے اس کو یاد کرنا شروع کر لیں. مائی ڈیئر فرینڈ, میرا جو تیسرا کوسچن اس کا ہے وہ ہے دیٹ از انالوجی آف ورڈز. میں پہلے تو اس کے آبجیکٹو پہ جاتا ہوں کہ یہ CSS کے پیپر میں کیوں دیا گیا ہے. دس از یور مینٹل ٹریننگ, بلیو می, یہ آپ کی مینٹل ٹریننگ ہے. یہ کیوں کیا گیا ہے my dear friend? This has been added in order to check your concentration level. آپ کی توجہ, آپ کی کنسنٹریشن کو چیک کرنے کے لیے یہ کوسچن دیا گیا ہے, کیونکہ اس کوسچن کے اندر آپ کا ہر آنسر آپ کو صحیح لگتا ہے. آپ کے ایک ایک آنسر جو ہے نا, ایوری آنسر سیمز کریکٹ. تو یہ دیا اس وجہ سے ہے کہ آیا آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا آنسر صحیح ہے, کون سا آنسر غلط ہے, ایک چیز. اور دوسری بات ہے یہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ فیوچر میں, جیسے فیوچر کے اندر
جب بھی آپ کو یہ پالیسی بنائیں گے تو پالیسی بناتے وقت کیا آپ تمام کے تمام اسپیکٹ کو مائنڈ میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ یہ ہمیشہ ساری زندگی بیٹے اس کوسچن کو آپ میتھمیٹکس میں کرتے آ رہے ہیں. میتھ میں آپ کو یاد ہوگا سیٹ ہوتے تھے. سیٹ کیا ہوتا تھا؟ 2 4 6 fill in the blank. تو یہ سیکوینس چل رہا ہے کہ 2 4 6 and 8. یہ سیٹ ہر سال آتے تھے. ہم اس کو کہتے ہیں وربل ریزننگ. وہ ہوتے تھے نان وربل، شیپس کبھی آ جاتی تھیں، کبھی سیٹ آ جاتے تھے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں وربل ریزننگ. یہ کیا ہے؟ میں نے کہا analogy literally means to find the same relation in answer that has been happening in the question. کہ question کے دو لفظ کا جو ریلیشن ہے آنسر کے اندر بھی my dear friend you are supposed to find out the same relation. اور وہ کیا آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلا ریلیشن آ سکتا ہے سملرٹی کا، کہ کوسچن کے اندر جو دونوں الفاظ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے سملر ہوں گے. کوسچن آ سکتا ہے کنٹراسٹ کا، کو کوسچن کے اندر جو دونوں الفاظ ہوں گے ان میں کنٹراسٹ ہوگا. کوسچن آ سکتا ہے فنکشنز کا، کوسچن آ سکتا ہے کرونالوجیکل آرڈر کا. مین کے فار ایگزامپل فنکشن کیا ہوگا؟ پین کا فنکشن آئے گا کہ if the pen is right، کہ if the pen is right what is the needle. وہ کہتے ہیں کہ پین کا فنکشن لکھنا ہے اور نیڈل کا فنکشن جو ہے وہ سلائی کرنا، سینا ہے. وہ کہتے ہیں کرونالوجیکل آرڈر آ جائے گا وہی کہ 2 4 6 fill in the blanks. لازم بات ہے 8 آئے گا. And there might be some other type of logical relation as well. کیوں؟ کس چیز کے درمیان؟ وہ کہتا ہے کہ دو ایلیمنٹس میں آ سکتی ہے، دو سیٹ ہو سکتے ہیں، دو ورڈز ہو سکتے ہیں، اور دو لسٹ بھی، لسٹ اے اور لسٹ بی کا کمپیریزن بھی ہو سکتا ہے. یہ کوسچن آتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ 3 کوسچن ہم ان کو کرتے ہیں. پہلے وہ کہتا ہے کہ if the time is days, week, month, what would be the distance. وہ کہتا ہے کہ اگر ٹائم کو ہم ڈیز، ویک اور منتھ میں کاؤنٹ کریں تو پھر ڈسٹینس کیا چیز ہوگی؟ کون سی آپشن صحیح ہے؟ آپ نے اپنے پاس صرف لکھنا ہے. ہم دوسرے کو کر چکے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں if the line is rower. دیکھو نا اوپر 2 سیٹ دیے ہیں، نیچے 2 ورڈز دیے ہیں. میں نے کہا سیٹ بھی آ سکتے ہیں، ورڈز بھی آ سکتے ہیں، کالم بھی آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں if the line is rower what would be the نیچے والا ریلیشن کیا ہوگا؟ اور کوسچن نمبر 4 پوچھ رہا ہے، وہ کہتا ہے if the clot is blood. نیچے والا آنسر کیا ہے؟ اب ان تینوں کے ذرا آنسر لکھیں، پھر میں بتاتا ہوں آپ کو آنسر، اور آپ کو ہر آنسر اس میں صحیح لگے گا. میں نے کہا مائی ڈیئر فرینڈ آپ کو سارے کے سارے آنسر صحیح لگیں گے. میں ذرا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. بیٹے یہ جو ہے نا ایک ڈیز، ویک، منتھ، یہ ایک آرڈر کر رہا ہے. یہ ڈسینڈنگ آرڈر ہے یا اسینڈنگ آرڈر ہے؟ کہ منیمم سے میکسیمم کی طرف موو کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پہلا آنسر تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، دوسرا بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو یہ آرڈر ہے کہ if میٹرز منیمم، دین کلو میٹر،
then decent miles. ये लाइन रोर, ये बेटे साउंड का रिलेशन है कि शेर की आवाज को दाड़ना कहते हैं उर्दू में, रोर का मतलब दाड़ना होता है. स्नेक स्लीदर, ये कौन सा रिलेशन है? स्नेक इज एनिमल, अगेन स्लाइडर उसको फिजिकल मूवमेंट, आवाज नहीं है इसकी. स्नेक के चलने को स्लाइडर बोलते हैं. गोट इज ब्रीड, ये बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि बकरी जो है मिनाती है, तो बी आंसर होगा. लेजर्ड क्रॉल, ये भी फिजिकल मूवमेंट है. और एलिफेंट टास्क, ये उसके बॉडी के ऑर्गन के एक पार्ट है. अब माय फ्रेंड ये वर्स रिलेशन है. वो कहता है ब्लड जो है पड़ा रहता है ना तो ऑटोमेटिकली क्लॉट कर जाता है. सो ब्लड इज क्लॉट. क्या वाटर इंक बन जाता है? नहीं बनता. मिल्क कर्डल हो जाता है, ये ठीक है कि मिल्क जब पड़ा रहता है तो खराब हो जाता है. तो डियर स्टूडेंट, एक जगह आपने ऊपर वाला देखा कि वो एक ऑर्डर था, नीचे आपने देखा कि वाइस का रिलेशन था, और तीसरा हमने उनके फंक्शन को देखा कि उनके तीसरा जो था दैट इज द फंक्शन. तो ये आते हैं आपके एग्जाम में. और दिस इज मेंटल ट्रेनिंग्स. आप जितनी इसकी ट्रेनिंग करेंगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दिस वुड बी द परफेक्ट. अब थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, पेपर में क्या आते हैं. मैं पेपर की चीजें आपको बता देता हूं. और वैसे भी बाय द वे आपने दूसरे पेपर्स के लिए भी ये चीजें करनी है, क्योंकि ये सेम चीजें दूसरे पेपर में भी आते हैं. सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि कंट्री और करेंसी का रिलेशन आता है. किसका? आप एक लिखें, नोट करें. आप लिखें इफ द पाकिस्तान इज पैसा, if the Pakistan is paisa, what is United States of America? जी कौन बताएगा? हैंड रेज करें. ये आमना आप बताएं. आमना आप बताएं. आमना मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं. आमना मलिक. जी एहतशाम आप बताएं. एहतशाम मैं आपको सुन रहा हूं. जी साद आप बताएं. सेंटो तो बेटे अमेरिका की जो सबसे लोएस्ट करेंसी है वो सेंट है, पेनी है बेटे. ठीक है, देखो पाकिस्तान की मैंने जो लोएस्ट करेंसी है वो बोली है, इफ द पाकिस्तान इज. और अगर मैं बोलता कि पाकिस्तान रुपीज, देन अमेरिका इज डॉलर. तो सबसे पहली चीज ये कंट्री और करेंसी आते हैं. दूसरी चीज माय डियर स्टूडेंट, आपको इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट पेपर में आते हैं. क्या चीज? इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट. वो कहेगा तो इफ द इमीमीटर इज करंट, व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड को जो दैट इज स्पीडोमीटर. डियर स्टूडेंट, आपकी क्वांटिटी और यूनिट्स आते हैं, हर साल आते हैं क्वांटिटी और यूनिट्स. आपको यूनिट और ग्रुप्स आते हैं. वो कहेगा इफ द ह्यूमन बीइंग इज सोसाइटी, व्हाट इज फिश? कि इंसान मुआशरे में रहता है, फिश के जो इकट्ठी रहते हैं दैट इज नोन एज अ शोल. एनिमल एंड बेबी, वैसे तो एनिमल और बेबी के नेम सेम होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे हैं कि उसमें बेबी और एनिमल का नेम जो होता है वो चेंज हो जाता है. मेल एंड फीमेल, मेजॉरिटी मेल एंड फीमेल सेम रहते हैं, बट कुछ मेल एंड फीमेल ऐसे हैं कि जिनके नेम चेंज हो जाते हैं. एनिमल एंड मूवमेंट, ये हर साल आता है. ये जरा लिखें. इफ द ईगल, चले ईगल को भी छोड़, इफ द चीता या टाइगर इज टू रन, व्हाट इज द रैबिट? मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि इफ द चीता या टाइगर इज टू रन, बेटा रैबिट के दौड़ने को क्या कहते हैं? वो भी रन करता है. ये आमना बताएं आप. सर हॉप. जी वो हॉपिंग करता है. वो फिर आप उसका, रैबिट रनिंग नहीं करता, वो जंप लगाता है छोटे छोटे, हॉपिंग कहते हैं. देन क्या आएगा? एनिमल एंड देयर साउंड, ये पिछले साल भी आया हुआ है. वो पूछेगा इफ द क्रॉ इज कॉ, व्हाट इज द रेन? रेन की जो साउंड होती है हम उसे पैटर बोलते हैं. यूनिट एंड क्लास, वो कहेगा कि इफ द कप इज क्रॉकरी, व्हाट इज द टेबल? यू नो द टेबल इज फर्नीचर. यूनिट एंड होम,
वही अगेन पूछेगा इफ द ह्यूमन बीइंग इज हाउस, व्हाट इज द कॉ, व्हाट इज द हॉर्स, हॉर्स जहां रहते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं। गेम एंड वेन्यू, वो कहेगा इफ द स्काइटिंग इज रिंग, व्हाट इज क्रिकेट, क्रिकेट इज पिच। अच्छा एक मिनट और चीज पूछेगा, वो पूछेगा इफ द टेबल टेनिस इज टेबल, व्हाट इज द हॉकी, बताएगा हम इसे हॉकी के लिए क्या होगा, ग्राउंड, ग्रास या कुछ और होगा। टर्फ, ग्रास नहीं आएगा बेटे, आजकल हॉकी ग्रास में तो नहीं खेली जाती। टर्फ, टर्फ। जी टर्फ आएगा। तो ये छोटी छोटी, अच्छा आगे क्या वो पूछेगा, माय डियर सन, वो वर्कर एंड वर्किंग टूल का पूछेगा इफ द टेलर इज नीडल, व्हाट इज द स्टूडेंट, स्टूडेंट इज पेन, स्टूडेंट इज टू राइट। वो पूछेगा टूल एंड एक्शन, वो पूछेगा इफ द पेन इज टू राइट, व्हाट इज द नीडल। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल ये बहुत ज्यादा आते हैं, यूनिट एंड पार्ट्स, वो पूछेगा इफ द पेन इज निब, ब्लेड, ब्लेड इज फैन, एंड बुक के जो होते हैं चैप्टर्स होते हैं। यूनिवर्सल पेयर, यूनिवर्सल पेयर क्या होगा, चेयर इज टेबल एंड डोर इज टू विंडो। स्टडी एंड टॉपिक, ये वैसे भी बाय द वे आपने ईडीएस में पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा आते हैं। पूछेगा इफ द कार्डियोलॉजी इज हार्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ आईज। मैं लेता हूं क्वेश्चन, वर्ड एंड एक्सट्रीम, ये भी इंग्लिश में पढ़नी है, ये हर साल आते हैं। वर्ड एंड सिनोनिम, वर्ड एंड एंटोनिम, वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, ये बाय द माय डियर फ्रेंड ये वैसे भी पढ़नी है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटे, कंट्री और करेंसी जो है ना, ये हर साल एक करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन आता है, और सबसे ज्यादा जो आते हैं ये मिडल ईस्ट वाले आते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड यूनिट, यूनिवर्स, यूनिट एंड ग्रुप, ये एवरीडे साइंस में ये चीजें वैसे भी आपने पढ़नी है। एनिमल एंड बेबी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, वैसे तो सेम रहते हैं, चांद एक के नेम मुख्तलिफ हैं। मेल फीमेल हमेशा सेम रहते हैं, सिर्फ चांद एक हैं, जैसे कि हॉर्स के लिए मुख्तलिफ है। एनिमल एंड मूवमेंट पढ़ लें, एनिमल एंड साउंड पढ़ लें, नेट से उठा लें। यूनिट एंड क्लास इसको छोड़ दें, कॉमन सेंस है। यूनिट एंड होम पढ़ लें, गेम एंड वेन्यू आपको वैसे पता होता है। वर्कर एंड, तो ये बहुत सी चीजें हैं जो कि आपने बाकी पेपर्स में भी पढ़नी है। ये पेपर में कहां से आया, कैसे आया, जरा मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सबसे पहले 2016 के पेपर में आया, ये इससे पहले नहीं है, क्योंकि 2016 में ही ऐड किया गया है, सिलेबस चेंज किया गया है, क्योंकि किसी किताब में मौजूद नहीं था, तो एग्जामिनर ने इसको गूगल किया। उन्होंने कहा एनालॉजी एंड इट्स एक्सरसाइजेज, जो गूगल में पहली एक्सरसाइज निकली ना, वो आपके पेपर में दे दी। और अगली दफा भी यही किया 2017 में, उसी वेबसाइट से उठा के, वो आज मैं आपको वेबसाइट भेजूंगा, उसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 100 एक्सरसाइजेज हैं, आपने उन एक्सरसाइजेज को कर लें। गलत करोगे ना, वो ऑनलाइन एक्सरसाइजेज हैं, तो रीजन भी बताएगा क्यों गलत है। तो ये है मेंटल ट्रेनिंग, आप एक एक्सरसाइज करोगे, दो करोगे, तीन, आपकी एफिशिएंसी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो हम जरा एक्सरसाइजेस करते हैं। दिस इज टेस्ट नंबर 1, जरा इसको करें, बड़े गौर से करना है, एक एक चीज को देखना है, जरा अटेम्प्ट करें इसको।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम ना इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला लफ्ज जो है ना वो है अराइवल। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी चीज का फिजिकली आना जो होता है ना वो अराइवल होता है, और फिजिकली जाना जो होता है दैट इज डिपार्चर। तो बेटे लाइफ तो जॉब नहीं हो सकता ना, लाइफ तो एक जनरल फिनोमेनन को बोलते हैं। सो दिस इज बर्थ एंड डेथ। बर्थ आना होता है और डेथ जाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एल्बो इज आर्म, बेटे वो उसके बॉडी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, पार्ट्स की। सो द नी इज लेग। नेक्स्ट बेटे उसके फंक्शन, कार यूज टू रन ऑन रोड, एंड ट्रेन जो होता है दैट यूज टू रन ऑन ट्रैक। बीडिंग हुक जो होता है ना बेटे किसी भी चीज को प्रिपेयर्ड करना, प्रिपेयर्ड करना, वो कहता है बीडिंग हुक इज फिशिंग, तो दिस इज एमिंग गन या लोडिंग गन या फायरिंग गन। तो मेडिसिन जो गन को प्रिपेयर्ड किया जाता है दैट इज लोडिंग गन। अगर बीटिंग हुक की जगह होता ना इफ द थ्रोइंग हुक तो देन दिस इज एमिंग गन होता, और अगर होता ना हिटिंग हुक तो देन दिस इज फायरिंग गन होता। तो प्रिपेयर्ड करना, बीट मीन प्रिपेयर्ड। मेडिसिन वायलेंस इज एक्टिविटी, melancholy is mood। अब जरा टेस्ट 2 करें, इसको करें जरा। अगेन एक एक चीज को गौर करना है, एक एक चीज पे। आप इधर आंसर ना लिखा करें ना आमना, आपने अपने पास करना है सारों ने।
اب ذرا ان کو اٹمپٹ کرتے ہیں. My dear friends, university is institution, یہ سینونیم ہے. اور مائر از ڈیئر فرینڈ کونسل مین. آفیشیل تو سرکاری ہوتا ہے. آفیشیل بیٹے گورنمنٹ سروینٹ جو ہوتا ہے اس کو آفیشیل کہتے ہیں. تو مائر از کونسل مین. گراس گرو کس پہ کرتا ہے؟ سوئل پہ. اینڈ سی ویڈ جو ہوتا ہے ڈیئر فرینڈ یہ واٹر کے اندر گرو کرتا ہے. میڈیسن ٹروتھفلنس از کوڈ. کہ جب آپ عدالت جاتے ہیں تو وہاں ایک ہی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یو آر سپوز ٹو اسپیک ٹروتھ. اور یہ کلینلینس جو ہوتا ہے نا یہ باتھ روم کی ہوتی ہے. بیٹا ریسٹورینٹ کی جو ہوتا ہے نا آپ ہائیجینک کہتے ہیں کہ کہتے ہیں فلاں جگہ جانا ہے فلاں کی فوڈ بڑی ہائیجینک ہے. واش روم کے متعلق کہتے ہیں کہ کلینلینس ہے یا نہیں ہے. میڈیسن ایگ از فش اور پلانٹ از سیڈ. سکسیس از فیلئر یہ اینٹونیمز ہیں دونوں کے. اور کمپریہینڈ جو ہے نا اس کا جو اینٹونیم ہے دس از مس انٹرپریٹ. Phonology is the study of phonemes is known as phonology and the study of rain is known as embryology. یہ اس کا آنسر ہے. اب 1 منٹ پہلے آپ کوشچن کر لیں اس کے بعد میں ایک اور ٹیسٹ لیتا ہوں جن کے کوشچنز ہیں اور یہ وہ اپنے پہلے کوشچنز کر لیں. ڈن ڈیئر سینڈ ہم موو جی جو لسٹ میں پہلے نام پہ ہیں آپ کوشچن کر لیں جی. کریں کوشچن جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں 2 نہیں آئیں گے بیٹے ایک آنسر آئے گا. 2 کبھی بھی نہیں آئیں گے. وہ 2 دے گا ہی نہیں. اچھا کبھی کبھار خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز آ جائے تو پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ نیئرسٹ ون کون سا ہے کہ ان میں نیئرسٹ ون کون سا ہے. اچھا جی نیکسٹ کوشچن ہے اپنا عمیر کا. جی عمیر بتائیں. عمیر کوشچن کریں آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی احتشام آپ کریں کوشچن. وہ لسٹ کا میں کہہ رہا تھا سر وہ لسٹ کائنڈلی دوبارہ فارورڈ کر دیجیے گا. جی آ رہی لسٹ میں بھیج دوں گا آج. تھینک یو. جی احتشام آپ بتاؤ. اچھا آپ ڈیئر فرینڈ میں دوبارہ کوشچن لیتا ہوں. اب یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. یہ 5 مارکس کا ہے. اس میں سے پاسنگ مارکس 5 ہیں. جن کے 5 میں سے 5 صحیح ہوں گے وہ پاس ہوگا. ادروائز کوئی پاس نہیں ہوں گے. کریں ذرا اس کو. اور یہ منٹل ٹریننگ ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی بھی اس کی پریکٹس کریں گے دس از دا پریکٹس دیٹ ول میک یو پرفیکٹ. ذرا غور سے کریں. سر وہ سلائیڈ نہیں شو ہو رہی سر ٹیسٹ والی. آپ نے فرسٹ پیج سر شیئر کیا ہوا ہے.
اچھا آپ ڈیسنٹ ہم اس کے سولوشن پہ جاتے ہیں. یو نو شیئر ہی نہیں ہوا تھا. اوہو یہ اب ہو رہا ہے. سوری میں نے آپ ذرا کریں. سوری ٹھیک ہے 5 منٹ ہیں اس کو کر لیں. ٹھیک ہے سوری. میں نہیں لکھنا بیٹے کمنٹس میں جواب آپ نے نہیں لکھنے. آپ نے اپنی نوٹ بک پہ جواب لکھنے. ہوپفلی تمام لوگوں نے کر لیا ہوگا. چلیں اب ہم ان کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں. Doesn't you know the college has been made for student and hospital has been made for patient. نرس کے لیے نہیں. نرس پیشنٹ ہوگا تو ہوگی, پیشنٹ نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. Mediation cloth has been manufactured in mill. Newspaper you know has been manufactured in press. Peace is chaos. Antonyms ہے. Creation is destruction. Doesn't tiger used to live in forest and otter used to live in water. Window is consisted on pane کہ ونڈو کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کو پینز کہا جاتا ہے, اور کتاب کے جو پارٹس ہوتے ہیں ڈیسنٹ ہم انہیں پیج کہتے ہیں. ہاں اگر ایسا ہوتا کہ ونڈو از فریم کہ ونڈو کو پروٹیکٹ فریم سے کیا جاتا ہے تو بک جو ہے نا ڈیسنٹ اس سے جو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اسے کور سے کیا جاتا ہے. اگر فریم ہوتا نا ونڈو کے ساتھ تب کور ہو سکتا تھا. پین بیٹے اس کے حصے ہوتے ہیں. اب دکھائیں کمنٹس میں لکھیں کس کے کتنے مارکس ہیں. لیس دین 5 والے آپ فیل ہیں. یہ 4 از فیل بیگ صاحب. چلیں لیٹ می موو فارورڈ. ہم ایک اور ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گے
प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। ये जरा टेक्निकल है, इसमें 6 मैंने दिए हैं, इनको जरा अटेम्प्ट करें। एक आप जरा ज्यादा तवज्जो से, आप थोड़ा सा मुश्किल की तरफ मैं जा रहा हूं। जी कर लिए, अगर किसी ने नहीं किया तो हैंड रेज करें। तो इसका मतलब तमाम लोगों ने कर लिए।
اچھا my dear son, let me start from very first one. بیٹے پہلے کے اندر نا ریزن، یہ اگلا جو ہے نا SFBTPO، یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایک آرڈر ہے کہ آر کے بعد ایس آتا ہے، ای کے بعد ایف آتا ہے، اے کے بعد بی آتا ہے. تو اس طریقے سے تھنگ کے بعد والے اگلے لفظ ہوتے ہیں کہ ٹی کے بعد آپ کو ہوتا ہے یو آتا ہے، ایچ آئی ہوتا ہے، آئی جے ہوتا ہے، این او ہوتا ہے، اور کے کے بعد ایل آتا ہے. میڈیسن ہیومن یوز دا ہینڈ، اور برڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیک یوز. Hello. कुछ आएगा. سوری میرے ہاں نیٹ جو تھا انٹرنیٹ ڈسٹرشن ہو گئی تھی. آپ مجھے سن رہے ہیں سارے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور آخری جو ہے پیکوک انڈیا کا اینیمل ہے نیشنل، اور بیئر جو ہے دیٹ از نیشنل سمبل آف رشیا. تو یہ اس کے آنسرز تھے. ذرا آپ مارکس لکھیں، آپ کے نمبر لکھیں اپنے. اب دیکھیں نا آپ میں سے میجارٹی کے اگین یہ 4 5 ایکسیپٹیبل نہیں ہے، صرف 6 ایکسیپٹیبل ہیں. تو میں آپ کو ایک لنک بھیج رہا ہوں مائی ڈیئر فرینڈ، اس لنک کو آپ ساری کی ساری ایکسرسائزز کر لیں، یا وہ ساری کی ساری ایکسرسائزز کر لیں تو چیزیں میرے خیال آپ کی بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو کل کی کلاس میں ایک تو انالوجی کا ٹیسٹ لوں گا، یا وہ ساری ایکسرسائزز کر کے آنی ہے، اور دوسرے انشاءاللہ کل میں آپ کو نریشن پڑھاؤں گا. تو تھوڑی سی گھر سے آپ نے نریشن پڑھ کے آنی ہے. تو میڈ ڈیئر سن، اب آج کی کلاس ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. تو سی یو ٹمارو، کل ملاقات ہوگی.